اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر شہناز مزمل تلاش ذات کے ساتھ حاضر ہوں۔ تلاش ذات کے عمل سے گزرتے ہوئے بہت سارے سوالات بھی آئے ہیں اور کچھ لوگوں نے اپنے تبصرے بھی پیش کیے ہیں جو بعد میں آپ کو سنوائے جائیں گے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جب اپنی ذات کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر خواہشات کا ایک مینا بازار لگا ہوا ہے۔ کچھ حاصل کرنا تو بہت بات کی بات ہے، لیکن خواہشات کے اس مینا بازار نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے۔ اس خواہش نے ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، ابلیس کو شیطان بنوایا۔ خواہش کہاں تک ہے؟ خواہش ہمارے اندر ایک اس نے طوفان مچایا ہوا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اپنی خواہش کو ہم نیچے لانا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ ہمیں حاصل ہو جانا چاہیے، یہ ہماری خواہش ہے۔ ادھر ہمارے دل میں خیال آتا ہے، ادھر ہم خواہش پوری کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی کی تمام حرکت اور دنیا کا تمام حسن انہی خواہشات کے دم قدم سے ہے، کیونکہ ہر خواہش کی تکمیل میں ہزاروں امکانات جو ہیں وہ بن پڑے ہیں۔ امکانات ہر طرح کے، خواہش پیدا ہوئی کہ پیسہ ہے، جاگیر ہے، عزت ہے، نوکر چاکر ہیں، چلے سیاست کی وادی میں داخل ہوتے ہیں، دماغ ادھر خوب چلتا ہے، سیاست کھنگالی اور ملک کے وزیر اعظم بن گئے، ساری دنیا غلام شہنشاہوں سے تعلقات، ایک آنکھ کے اشارے سے دنیا میں ہلچل مچ گئی، لیکن تھوڑے عرصے میں حکومت کا تختہ الٹا اور آپ جیل میں، مقدمہ بنوایا، پھانسی پر جھول گئے، قبر اتنی تنہا کہ اس میں قریب آنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کر سکتا، جسم گل سڑ کر مٹی میں مل گیا اور ہماری قسمت نے خواہشوں کو شہنشاہ، جس کو ہم نے شہنشاہ بنایا تھا، اور اس نے ہمیں پہلے تو تباہ و برباد کیا، ملک بدر کیا، کسی نے پناہ نہیں دی، اس کے بعد مر گئے اور مزار کا بھی پتہ نہیں کہاں پہ ہے۔ یہ ساری بتانے کا بات ہے، میرا یہ مقصد ہے کہ ہم کیوں نیگیٹو چیزوں پہ چل پڑتے ہیں۔ خواہشات جو ہیں یہ ہمارے اندر، خواہشات کا پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ خواہشات ہمارے اندر نیگیٹو خیالات کو جنم دیتی ہے کہ ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے اور کس چیز میں بہتری رکھی ہے، اور اپنے نفس پہ قابو پانا سیکھنا ہے۔ بہت ساری چیزوں کو سامنے دیکھ کے انہیں جھپٹنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر رہے گی، جو رستہ ہمارے لیے بہتر ہے اور جو ہمارے رب نے بتایا ہے، اور یہ رب کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے یا اس راستے کا انتظار کرنا ہے جو رب نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کھوجنا ہے، اپنی ذات کی تلاش کرنی ہے، اپنی ذات کی تلاش کے لیے ہمیں رب کی تلاش کرنی ہے۔ ہمیں دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ دنیاوی خواہشات کے پیچھے ہم جتنا بھاگیں گے، جتنا ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے کہ میں یہ کر لوں، میں ٹی وی چینل بنا لوں، میں لوگوں میں سب سے زیادہ اونچا نام پیدا کر لوں، میں سب سے آگے نکل جاؤں گا، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، یہ میں بہت زیادہ تباہی کا باعث بنتی ہے، بہت تباہی کا باعث بنتی ہے، کہ جب آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں اور دوسرا آدمی جو ہے بالکل بے وقوف ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، اور میں جو ہے ہر چیز کے بارے میں جو میں نے دیکھ لیا، حالانکہ نہ علم ہوتا ہے اس کے بارے میں، نہ حلم ہوتا ہے۔ علم کی بھی ضرورت ہے اور حلم کی بھی ضرورت ہے، اس میں ایک آپ کو برداشت اور قوت برداشت کی بھی ضرورت ہے۔ قوت برداشت ہونا چاہیے جب ہمیں کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس میں ہمیں حلم بھی ہونا چاہیے، یعنی حلیم طبعی سے ہم دیکھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا کون بتا رہا ہے؟ قرآن پاک میں ہمیں وضاحت کر دی گئی ہے، جس کے بارے میں آگے بات کروں گی۔ ایک لیکچر میں نے دیا ہے کہ کس کس نے کس طرح سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور کس طرح سے ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ اب کچھ سوالات ہیں اور وہ سوالات ہم آپ کو سنوائیں گے اور اس کے جواب جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تلاش ذات کے سلسلے میں لیکچر سننے کے بعد شبانہ احمد کا ہمیں تبصرہ موصول ہوا ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ اسے سنیں اور اس کے بعد میں ان کے سوال کا یا ان کے تبصرے کا
جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ شبانہ احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں یا پھر ٹی وی والوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی، جو یہ ڈاکٹر شہناز مزمل کا بہت خوبصورت پروگرام شروع کیا، جو تلاش ذات کے نام سے، اور اس میں جیسا کہ ڈاکٹر شہناز مزمل نے پہلے قرآن کے کا حوالہ دیا اور اس کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کا جس طرح بتایا، تو بالکل صحیح کہ اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر کئی معنی چھپائے ہوئے ہے، اور جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو جانیں گے نہیں، کوشش نہیں کریں گے ان معنوں کو سمجھنے کی، تو ہم اس سے حاصل نہیں کر سکیں گے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات، اس دنیا، ہماری زندگی، سب چیزوں کا علم اس کتاب کے اندر چھپا دیا اور موجود ہے۔ اس کو تلاش ہم نے خود کرنا ہے، ڈھونڈنا ہم نے خود ہے، کوشش ہم نے خود کرنی ہے، چاہنا ہم نے خود ہے۔ اس میں مدد اللہ تعالیٰ ہماری فرماتے ہیں جب ہم یہ سب کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتے جاتے ہیں۔ اور جو ذات کی تلاش ہے، یقین جانیں، میں بہت زیادہ علم تو نہیں، لیکن جو مجھ کم علم ناقص عقل کے ساتھ مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہماری ذات اس قرآن کے اندر ہی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ اس میں نظر آنا لگتا ہے، اور اس اپنے آپ کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے کرتے ہمیں اللہ نظر آنے لگتا ہے، اور اپنی تلاش چھوڑ کے ہم اللہ کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت یہ پروگرام، بہت خوبصورت ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ کی باتیں ہمیشہ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، سننے کی توفیق بھی دے، اور ہم اس کو سنیں، اور آپ سب بلکہ جو باقی حضرات ہیں ان سے بھی میں کہوں گی کہ آپ ضرور سنیں۔ بہت خوبصورت، پیارے، سادہ الفاظ میں آپ کی ذات کی تلاش اس میں جاری ہے، اس میں اللہ کی تلاش جاری ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد آپ کو سمجھ آئے گا جب ہم اس کو سنیں گے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ بہت آسان الفاظ میں ہمارے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو میری طرف سے سب کو بہت مبارکباد، اور سب کے لیے بہت دعائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ شبانہ احمد نے بڑے غور سے اس کو سنا، اور بہت شکریہ کہ آپ کو یہ پروگرام پسند بھی آیا، اور بڑی اچھی طرح آپ نے اس پہ تبصرہ کیا حسب عادت۔ واقعی قرآن پاک جو ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسی میں ہمیں اپنے تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے درست فرمایا۔ اور ہم جب اپنی ذات کو تلاش کرتے ہیں تو قرآنی تعلیمات کو جاننا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی میں ہی ہم اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں، اور قرآن پاک جو بتا رہا ہے وہ ہمیں، اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، یعنی آپ قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں، وہ ہمیں زندگی کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو شبانہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ قرآن مجید کے اور اس میں کئی معنی جو ہیں وہ پنہاں ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کے لیے کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں ایک نئے معنی دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس میں ہی جب ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کہاں پہ ہوں، تو ہمیں سب سے پہلے تو اللہ نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے
خود کو تلاش کرتے کرتے ہم اللہ تک جا پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کو تلاش کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اصل میں ہم خود کو پہچانیں گے تو اللہ کو پہچانیں گے۔ خود کو پہچاننے کا عمل بھی آسان عمل نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم میں ہم شروع میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور چلا ہمیں اس راستے پر جس پر تو نے لوگوں پہ اپنا فضل کیا، اور بچا اس راستے سے جن پہ تو نے لوگوں پہ اپنا غضب کیا۔ ہم یہاں پہ یہی دعا مانگ رہے ہیں اپنی تلاش کرنے کے لیے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے تاکہ اس پہ چل کر ہم تجھے پا لیں۔ یعنی پہلے ہم سیدھے رستے پہ چل کے اپنے آپ کو درست کریں، اپنے عمل کو درست کریں، اپنے ذات کو تلاش کریں، اور اس کے بعد ہم تجھ تک پہنچیں اور اپنے اعمال کو تیری رضا اور تیری محبت کے مطابق ڈھال لیں۔ اور اللہ کی رضا کے مطابق خود کو ڈھال لینا ہی اپنے آپ کو پہچان لینے کا عمل ہے۔ تو یہ انشاءاللہ سلسلہ جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک اچھا سلسلہ ہے، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، اور اس میں ہم سب مل کے اپنے آپ کو تلاش کرتے رہیں گے۔ ضرور ہم اپنے آپ کو بھی ڈھونڈ نکالیں گے، اور اپنے رب، سب سے پہلے تو رب ہی ہے جو ہمیں اپنی پہچان کرواتا ہے، اور پھر اس کی پہچان سے ہی ہم خود کو پہچانتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ آپ لوگوں کی مدد سے، گفتگو سے آگے چلتا چلا جائے گا۔ تلاش ذات میں سعید جمال صاحب کے سوال کو سننے کے بعد سعید جمال صاحب نے بہت اچھا بات کو پک کیا، اٹھایا، لیکن وہ پھر اس سے ذرا دوسرے راستے کی طرف نکل گئے جو ہمارے موضوع سے ہٹ کے تھا۔ اور وہ اصل میں بہت عالم آدمی ہیں، اور ان کے پاس علم کا بہت خزانہ ہے، فقیر بندے ہیں، تو اس لیے ان کے علم کا احاطہ کرنا جو ہے کچھ مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بات اصل میں فقیری اور بندگی کی طرف لے کر چلے گئے۔ تو اصل میں ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ اس طرف نہیں آیا، اس لیے میں ان کے سوال کا بھی جواب نہیں دے رہی، اور لیکن ان سے درخواست ضرور کروں گی کہ وہ ہمارے اس عمل میں، ہمارے ساتھ تلاش ذات کے عمل میں شریک ضرور رہے، اور ہم سے رابطے میں رہے، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازتے رہیں، تاکہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر شاید اپنے آپ کو تلاش کر سکیں۔ اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس وقت آیت گیلانی نے جو تلاش ذات پہ تبصرہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ السلام علیکم آپا جی۔ میں کہاں، میری اوقات کیا، آپ نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی میرے لیے، یقین مانیں میں خود کو تو ذرا بھی نہیں سمجھتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم طفل مکتب ہیں، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم وہ سیابخت جو مکتب کی چھا میں آتے ہیں، اور دور سے ہی فصیل مکتب کو دیکھ کر خواہش یہ ابھرتی رہتی ہے کہ کاش اسے چھو کر دے بھی دیکھیں۔ اندر داخلہ تو سلمان جیسوں کا ہوتا ہے، اندر داخلہ وہاں ابوذر و قمبر جیسوں کا ہوتا ہے۔ ہم تو اس گلی میں کھڑے ہیں جہاں کلندر ہیں، اور گلی میں بھی کہاں کھڑے ہیں جو سگے کوہے یزدانم ہے، ہم تو اس کی گلی کے بھی پتہ نہیں کہاں ہیں، اور پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ہماری تمام چاہ، ہماری تمام حب، اور جو ہم میں یہ ان کو کھوجنے کی، ان تک جانے کی تمنا ہے، یہ تمنا بھی تو انہی کی عطا ہے۔ اگر وہ نہ چاہیں تو کیا ہو، کچھ بھی تو نہ ہو۔ کن کیا ہے، جو مالک کے کن ہے وہ کیا ہے، یہ فقط
یزداں کو خبر ہے، یہ ذات لم یزل کی اپنی تقسیم ہے کہ وہ کس کو کہاں رکھ رہا ہے اور کس کو کیا دے رہا ہے۔ ہم اگر اسے جان جائیں تو پھر زمانے میں ہر دوسرا خدا ہو جائے، خدا ایک ہے اور وہی جانتا ہے۔ اور آپ کا میرے لیے اتنا کہنا یہ میرے لیے سعادت ضرور ہے کہ آپ نے میرے لیے ایسا سوچا، وگرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میری نظر میں آپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ آپ لوگ سعید صاحب ہیں، بابا صاحب آپ ہیں، یا آپ کے قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں جو نظر شناس ہیں، جو فہم شناس ہیں، وہ بہت آگے ہیں۔ آپ بڑے خوش وقت ہیں۔ ہمیں خدا کرے وہ راہ ملے، وہ چاہ ملے کہ ہم آپ کے نقش قدم پہ چل سکیں۔ السلام علیکم بیٹے۔ یقیناً بیٹے آپ طفل مکتب تو ہم نہیں کہہ سکتے، ماشاءاللہ بہت کچھ طفل مکتب سے آگے جا چکی ہیں آپ، اور بہت کچھ سیکھ رہی ہیں، اور آپ کے لفظوں میں اور آپ کے فکر میں بڑا توازن ہے، اور آپ جو بات سوچ رہی ہیں وہ تلاش ذات کے عمل سے ہی آپ گزر رہی ہیں، اور یقیناً اس کوچے سے تو گزرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک کو اس کوچے میں منتظر بھی رہنا پڑتا ہے، اور ہم خود ابھی فصیل کے باہر ہی کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اندر جانے کا راستہ کون سا ہے، اور وہ اندر جانے کا راستہ ہمیں جب ہی ملے گا جب کہ ہم اپنے آپ سے گزر کے آگے پہنچیں گے، اپنی ذات سے گزر کے، اپنی تلاش سے گزر کے۔ اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ پر ہیں، اور آپ کے سفر کا آغاز ہے جو کافی گزر بھی چکا ہے، کیونکہ آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت میں لی ہے۔ جن لوگوں میں آپ بیٹھی ہیں وہ آپ کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اور خاص طور سے سعید جمال صاحب ماشاءاللہ بہت اس میں آگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اور آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیے کہ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت کچھ جانتی ہیں، اور میں تو خود طفل مکتب ہوں، آپ لوگوں سے سیکھ رہی ہوں۔ انشاءاللہ مل کے اکٹھے چلیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے۔ بہت سی دعائیں، بہت سا پیار۔ یہ اسما بیٹی نے سوال کیا ہے منفی رویہ اور مثبت رویے کے بارے میں نے جو بات کی تھی کہ ہمیں ہر صورت میں اپنے رویے کو مثبت ہی رکھنا ہے، تو وہ یہ آپ کا سوال بہت درست ہے، اور اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم جس قدر بھی مثبت رویہ اختیار کر لیں، لوگ ہمارے ساتھ ویسا رویہ اختیار نہیں کرتے، اور منفی رویوں کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں یہی تو ہمارا تلاش ذات کا عمل ہے، جہاں ہمیں اپنے نفس پہ قابو پانا ہے، اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، اپنے آپ پہ قابو پا کے اپنے آپ سے گزر کے آگے جانا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم بالکل اپنی ذات کو مٹا کے اور پھر بھی ان کے منفی عمل پہ بھی مثبت رد عمل کا اظہار جو ہے وہ کرتے رہیں، اور یہ ہماری جو محبت ہے یہ انکنڈیشنل لو ہے جو ہم نے دینی ہے، اور یہی ہماری انکنڈیشنل لو جو ہے یہ ہمیں ذات کے عمل سے گزارے گی، اور ہم اپنی تلاش کے عمل سے گزرتے ہوئے ایک رستے پر گامزن ہوں گے۔ ابھی تو ہم راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے اپنی ذات تک پہنچنا ہے، اور پھر اپنی ذات کو پہچانیں گے تو رب کی ذات کو پہچانیں گے۔ بہت اچھا سوال ہے، کوشش کرتی رہیے، آپ کی کوشش جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، اور آپ ماشاءاللہ بہت اس میں آگے ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اور بہتر راستے پہ لے جائے گا۔ بہت سی دعائیں، بہت سا پیار۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا، اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔